بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ سورۃ البینہ کی آخری آیات، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8۔ اس سے پہلی آیت میں حق تعالی شانہ نے کفر شرک کرنے والوں کے برے انجام کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اولئک هم شر البریہ، یعنی اللہ کی مخلوق میں وہ سب سے برے ہیں، بدترین خلائق، یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ کیونکہ جانوروں کو تو اختیار ہی نہیں، اور ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے پھر نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اس آیت شریفہ میں دوستوں کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کا، اعمال صالحہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا، ان کی جزا، ان کے بدلے کا، جنت کا ذکر فرمایا، اپنی خوشی رضامندی کا ذکر فرمایا۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے انہوں نے۔ الصالحات کا جو لفظ ہے یہ تمام نیکیوں کو شامل ہے، ایسے نہیں ایک نیکی جو میں کرتا ہوں وہ تو نیکی ہے، جو فلاں کرتا ہے وہ نیکی نہیں، ایسا نہیں، تمام نیکیوں، یعنی وہ عقائد میں سے ہوں، عبادات میں سے ہوں، اخلاق میں سے ہوں، معاملات میں سے ہوں، سیاست میں ہوں، ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی سیاست کرتا ہے تو وہ نیکی ہے۔ وعملوا الصالحات، وہ نیک عمل کیے انہوں نے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ بریہ بنائے برا یبرؤ، برا یبرؤ معنی پیدا کرنا، اللہ کا ایک نام ہے الباری، اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے الباری۔ الباری والملک القدوس السلام المومن الجبار، تو وہاں الباری آئے، یعنی تمام مخلوقات کو بغیر ماڈل کے، نمونے کے پیدا کرنے والا۔ اب یہ انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ چاہیے اسے، پہلے وہ کرے گا، نقشہ بنائے گا، پھر یہ بنائے گا، لیکن وہ بغیر بدیع السماوات والارض، زمین آسمانوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ آج تک آسمان کے ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی جو اس نے کائنات بنائی۔ تو الباری خیر البریہ اس سے بنا، تمام مخلوقات میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ فرمایا ایمان، اس کے بعد میں اعمال صالحہ، یعنی ایمان لایا اور چادر تان کے سو گیا، ایسے نہیں، اعمال صالحہ انہوں نے کی، اور اعمال صالحہ میں تمام نیکیاں شامل ہیں، ہر قسم کی نیکیاں، یعنی عقائد، عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت، رہن سہن، ساری نیکیاں اس میں شامل ہیں، وہ انہوں نے کی۔ تو ایمان یہ ہے کہ اللہ پر یقین کرنا، یعنی اللہ ہے، اس میں نہیں، صرف اس میں نہیں، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں جو 33 کروڑوں کو مانتے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ ہے، اوپر والا ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ہے بس، یعنی یہ ماننا کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک، کوئی ساجی نہیں، وہ اکیلا ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسے کسی کی ضرورت نہیں، یعنی تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد، الصمد کے معنی ہے کہ سب اس کے محتاج، اور وہ کسی کا محتاج نہیں کائنات چلانے میں۔ تو قیامت آئے گی تو سیدنا اسرافیل علیہ السلام جو ہیں، اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی رہا، وہ کہے گا میں باقی رہا، کیونکہ تمہیں بھی ختم ہو جانا چاہیے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اسرافیل بھی۔ تو صرف الوارث، اللہ کا نام ایک الوارث ہے، یعنی سب ختم ہو جائیں گے، وہی باقی رہے گا۔ تو اس پر یعنی اللہ کی تمام کمال ذات، کمال صفات پر یقین کرنا، اور اس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک ساجی نہیں، قسمتوں کو بنانے بگاڑنے والا وہ ہے، کسی کا ہاتھ میں نہیں، قسمت اور حکم دینا اور منع کرنا اس کا کام ہے،
اور اس کی بندگی، اس کی اطاعت کرنا بندی کا فریضہ ہے، اس پر یقین رکھنا، یہی ایمان ہے۔ اور دوسرے یہ یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مبعوث مامور خاتم الانبیاء ہیں، اور وہ ہادی رہنما ہیں تمام چیزوں میں۔ سیاست میں بھی وہ رہنما ہیں، ایسے نہیں سیاست میں فلاں صاحب ہیں، ایسا نہیں، سیاست میں بھی وہ رہنما ہیں، اخلاقیات میں، عبادات میں، معاملات میں، عقائد میں، تمام چیزوں میں وہی مامور اور رہنما ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کی باتیں، آپ کی تعلیمات برحق ہیں، واجب التسلیم ہے، ایسے نہیں مانو نہ مانو، آپشنل نہیں ہے کہ مانو مت مانو، ان واجب التسلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات۔ آپ نے جو سچی خبریں دی ہیں، الصادق المصدوق، صاحب آپ کا ذکر فرماتے تھے، یہ فرماتے یہ صادق المصدوق نے خبر دی ہے۔ صادق مطلب سچا، وہ کافر بھی کہتے تھے آپ سے سچا۔ المصدوق معنی کہ آپ کی مجلس میں بھی سچ بولا جاتا ہے، یا ہمارے جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کی مجلس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ایسا آدمی نہیں ہے کوئی کہ اس کی مجلس میں بھی سچ بولا جاتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف تھی، آپ کی ذات اقدس، کہ آپ بھی سچ بولتے، آپ کی مجلس میں بھی سچ بولا جاتا۔ تو الصادق المصدوق، جو آپ نے سچی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، یقین کرنا، شک نہ کرنا۔ شک بھی کفر کی ایک برانچ ہے۔ تو ان کی صفات جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمائی کہ ایمان والے صرف یہ نہیں وہ منہ بھر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کافی نہیں ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا مسلمان ہے اس لیے جو اللہ اس کے رسول نے جو اصول بتائے ہیں، جو قوانین بتائے ہیں، ان پر اسے یقین ہے کہ نہیں؟ اگر یقین نہیں ہے تو وہ کہتا رہے منہ بھر کے، لیکن اللہ اس کے رسول کے یہاں نہیں ہو، یعنی اپنی آئیڈینٹی میں وہ ہو، آدھار وغیرہ میں ہو وہ مسلمان، اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتا ہو جو یقین نہیں رکھتا، شک کرتا ہے کسی سچی خبر میں۔ تو اس لیے جگہ جگہ ان کی پہچان اللہ نے بیان فرمائی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان، الذین آمنوا اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ یہ پہچان تو بہت مشکل سے ملے گی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ان المؤمنون، حقیقت میں ایمان والے تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ جو اللہ پر، اللہ کی کمال ذات، کمال صفات پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لائے، ختم نبوت پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جاہل، وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو وہ شک میں نہیں پڑے، چونکہ آپ نے فرمایا والارتیاب من الکفر، کہ جو شک ہے یہ تو کفر کی برانچ ہے، کفر کی شاخ ہے۔ اگر اسے شک ہے کسی سچی خبر میں آپ نے جو دی ہے اور سچی ہے، وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، تو لم یرتابوا، وہ شک میں نہیں پڑے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 65 میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم، یعنی اتنا زور دے کر اللہ فرما رہا ہے اللہ تو سچا، ہر بات اس کی سچی ہے، اور یہ کتاب بھی سچی ہے، آج تک اس میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ اس کتاب میں، دنیا کی کتابوں میں چینجنگ ہو گئی، ساری مذہبی کتابیں کوئی 300 ہیں، رامائن 300 سے زیادہ ہیں، اور بائبل ان سے پوچھو اوریجنل اس کی زبان کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، ان سے اوریجنل زبان کیا ہے اس کی بائبل کی، انہیں پتہ نہیں کہ یونانی آرامی سے انوادت رہے، تو یونانی کس زبان میں ہے اصل پتہ ہی نہیں، اصل زبان کا ہی پتہ نہیں، تو اس کی کتاب سچی، آج تک اس میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ تو وہ فرمایا، پھر بھی وہ زور دے کے فرماتا ہے اللہ فلا وربک، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم۔ اصل میں قسم جب کھائی جاتی ہے جب آدمی کو یقین نہ آئے، اگر یہ سچا مان رہا ہو تو پھر کیا قسم کی ضرورت پڑے گی، لیکن جھوٹوں کو جب یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا ہے تاکید زور دے کر۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک جو آپسی اختلافات ہیں ان میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، مطلب جتنے جھگڑے ہوں اللہ رسول کو فیصل مانے اس میں آدمی، یہ تو مسلمان کرتا ہی نہیں۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پھر اگر فیصلہ سنا دے کوئی قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ سنا دے کہ یہ ہے اس کا اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے، تو پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج ویسلموا تسلیما، اور سر بسر تسلیم کر لیں اس کہ سچی، یعنی ماتھے پہ شکن نہیں آنی چاہیے. یہ کیا میرے خلاف ہو گیا، ایسا ہو کہ بھائی مجھے تو میراث میں حصہ ملنا چاہیے تھا، اب یہ شریعت کی روح سے حصہ نہیں مل رہا، یہ عجیب ہے، ایسی شریعت کو میں نہیں مانتا. ایک صاحب کہہ رہے اچھے خاص مسلمان، وہ کہہ رہے اچھا مجھے پوتے تھے وہ ان کا حصہ نہیں بن رہا تھا، تو انہوں نے کہا رہے میرے حصہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں مانتا ایسی شریعت کو. تو شریعت کو اس نے سلام کر دیا، چونکہ اس کی خواہش نفس کے مطابق نہیں تھی. تو اللہ فرماتا ہے وہ سر بسر اسے مان لیں. جگہ جگہ فرمایا کہ ایمان کے بعد عمل صالح، تو یہاں بھی فرمایا ان الذین آمنوا، تو ان کا ایمان کا اور نیک اعمال کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بیج اور درخت کا سا ہے. یعنی بیج اور درخت، بیج کے لیے زمین چاہیے، وہ ایمان ہے، اور اگر بیج ڈال دیا آپ نے زمین میں اور وہ اگا نہیں تو اس کا مطلب وہ ختم ہو گیا. اگر ایمان کے بعد اس کے اثرات نہیں دکھائی دیتے تو ایمان کے ارکان میں سے ایک تو اقرار باللسان، زبان سے آدمی اقرار کرے اپنے ایمان کا، اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا تو یہ کفر ہے، وہ کافر ہے. اور دل سے تصدیق کرے، سچا مانے، وہ اللہ رسول اور اس کی باتوں کو سچا مانے. اگر دل سے وہ سچا نہیں مانتا تو یہ نفاق ہے، منافقت ہے، وہ منافق ہے وہ شخص. اور تیسرا جز اس کا یہ ہے، اور اس کو وہ ثابت کرے اپنے عمل سے، عمل بالجوارح. ایمان کا رکن یہ ہے کہ اعمال سے ثابت کرے وہ کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. بہت لوگ اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ جی اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ سے بہت ڈرتے. یہ ڈرنا کہاں ہو، یہ تو مذاق ہے. وہ کہ جی قانون کی بڑی پابندی کرتا ہوں اور سارے قانون کا النگھن کرتا ہوں، کسی قانون کو نہیں مانتا، اور کہتے قانون کیا، ہم تو بڑی قانون کو ماننے والے ہیں بہت. تو ایسے وہ نہیں، والعمل بالجوارح، یعنی اپنے اعمال سے وہ اٹھنے بیٹھنے سے، سیرت سے، کردار سے، معاملات سے، لین دین سے وہ بتائے کہ وہ ایمان والا ہے، آخرت پر وہ یقین رکھتا ہے. تو اس لیے جگہ جگہ فرمائے وآمنوا وعملوا الصالحات. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ بیج ہے جو وہ کہیں مر کے رہ گیا زمین، اس کا اثر نہیں پڑا. اگر درخت نہیں ہوگا اس کے اثرات نہیں دکھائی دے. ایک بزرگ انہوں نے دیکھے کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ اگر ہر دن میں نے ایک گناہ کیا ہو، 60 سال کا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اور اس کا حساب لے گا. لوگ بے ہوش ہو گئے، اس خوف سے وہ بے ہوش ہو گئے. پھر بڑی مشکل سے ان کو پانی ڈالا، ہوش میں لایا گیا. پھر انہوں نے سوچا کہ ایک تو گناہ کیا نہیں میں نے، اگر 10 گناہ کیے ہیں ایک دن میں تو پھر بے ہوش ہو. اس کا پھر تو بچ نہیں سکتا اللہ کے محاسبے سے. پھر اللہ کے محاسبے سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ پھر بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد میں ہوش میں نہیں آئے ہو، یعنی اس خوف کی وجہ سے. تو یہی اس کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. سورہ حدید میں فرمایا اللہ نے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، کہ جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیقین ہیں. یعنی سیدنا وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے. تو صدیقین میں سے وہ لوگ، یعنی وہ ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، عمل سے ثابت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں صدیقین. وہ کہنے لگے جی میں بھی صدیق لگا دوں. بہت سے لوگ صدیقی اپنے ساتھ لگاتے ہیں، چوری ڈکیتی کرتے ہیں، معاملات میں کچے. وہ صدیقی صاحب ہیں، نام صدیقی ہے اس کا. تو یہ نہیں، اولئک هم الصدیقون. تو اللہ فرماتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ انہوں نے کیا، اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوقات میں سب سے اچھے ہیں. اور اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی اچھے ہیں. خیر البریہ اللہ نے فرمایا تمام مخلوقات میں. اس کی وجہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کی تسبیح، تقدیس، پاکی بیان کرتے رہتے. لیکن انسان کے پاس اختیار ہے نافرمانی کا بھی، اور پھر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتا. شیطان اور نفس اس کے ساتھ ہے ہر وقت، لیکن پھر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتا. اس لیے وہ خیر البریہ ان سے بھی افضل اشرف ہے.
جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اللہ فرماتا ہے ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں، رب بولتے ہیں المتکفل بمصلحت الموجودات، ان تمام مخلوقات کی ضروریات کو اکیلا پورا کرنے والا۔ 1 منٹ میں 9 لیٹر آکسیجن وہ دیتا ہے سب کو، اور اگر وہ چند سیکنڈ نہ ملے تو آدمی ختم۔ وہ جو آکسیجن ڈاکٹر جب سرجری کرتا ہے تو آکسیجن کے انتظام کرتے ہیں وہ، اور اگر غلطی سے ایک تو ہے فوڈ پائپ کھانے کا، ایک ونڈ پائپ ہے، اگر غلطی سے اس نے کھانے کے پائپ میں ڈال دیا تو اس کے پاس 1-2 سیکنڈ ہے بس، ورنہ تو وہ آپریشن سے پہلے ہی مر جائے گا۔ آکسیجن اتنا ضروری ہے، اور یہ وہ فراہم کرتا ہے۔ المتکفل بمصلحت الموجودات، تمام موجودات، تو ہمارے سارے دنیا کے جو بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، یہ سب محتاج ہیں اس کے در کے، یعنی اگر چند سیکنڈ ان کو آکسیجن نہ ملے تو یہ ختم، اور ہمارا آکسیجن ختم ہو گیا تھا، یہاں آکسیجن ہی ختم ہو گیا تھا، اس کا آکسیجن ختم نہیں ہوتا، وہ سب کو سپلائی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے المتکفل، رب ہے وہ، سب کا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، المتکفل، ہر ضروریات، ہم نہیں جانتے اپنی ضروریات، چونکہ آدمی کھاتا اسے پتہ نہیں اب اس کے لقمے کے ساتھ کیا ہوا، آدمی سو رہا اس کا دماغ کام کر رہا ہے، دل دھڑک رہا اس کا، دل دھڑکنا بند کر دے تو وہ ختم، دماغ کام کرنا بند کر دے تو وہ ختم۔ لیکن وہ المتکفل بمصلحت الموجودات، وہ آدمی سوتا رہتا ہے، وہ سارے کام کرتا رہتا ہے، رب کے حکم سے سب کام ہوتے رہتے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ رہنے کے، اقامت کے، رہائش کے لیے باغات ہیں رب کے پاس، ان لوگوں کے لیے انعامات، جنات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں جنات فرمایا، جنت ایک واحد ہے، سنگولر ہے، ایک وچن، ایک باغ، یہاں جنات فرمایا، بہت سارے باغات۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ 7 جنتیں، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ترین، جنت النعیم، جنت عدن، جنت دار الخلد، جنت دار السلام، علیین، جنت الماوا، ماوا اس لیے بولتے ہیں کہ ٹھکانہ ہو، سیدنا آدم علیہ السلام وہاں رہے تھے۔ تو یہ 7 جنتیں اس لیے جنات فرمایا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ ابد الآباد تک رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ ان سے خوش ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ اللہ سے خوش ہونا تو ہر حال میں فرض ہے، بندے کا ہر وقت بادشاہ سے خوش رہنا ہی تو فرض ہے۔ یہاں اس لیے فرمایا کہ اللہ ان کی ہر نعمت، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، یعنی ہر خواہش۔ دوسری جگہ سورہ زحا میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں فرمایا کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا، اپنے نبی سے فرمایا اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، فَتَرْضَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب تو میں جب خوش ہوں گا جب جنت سے ہر ایمان والا جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے، جہنم سے نہ نکال لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتَرْضَىٰ، رضی اللہ، یہاں فرمایا کہ وہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ ان سے خوش ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو بندے کا اللہ سے خوش ہونے کا مطلب، بندے کا اللہ سے خوش ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلوں سے وہ راضی رہے، اللہ یکرہ ما تجری بھی قضاؤہ اقضیتہ، یعنی جو اللہ کے فیصلے ہیں ان سے وہ خوش رہے، یہ بندے کا، یہ بندی کا اللہ سے خوش ہونے کا مطلب۔ اور اللہ کا خوش ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ اسے یہ دیکھے، ان یراک، اپنے بندے کو، اپنے بندی کو دیکھے کہ وہ حکم کی پابندی کر رہا ہے، احکامات کی اطاعت کر رہا ہے اور نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ایک روایت ہے، حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے یا اہل الجنہ، اللہ خطاب فرمائے گا جنت والوں، تو فوراً کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، ساری سعادت آپ کے پاس ہیں، تمام خیر آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ فرمایا حل رضیتم، کیا تم خوش ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمت آپ نے مرحمت فرمائی تو ہم خوش کیوں نہ ہوں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے
احل علیکم رضوانی، یعنی میں نے اپنی رضوان بولتے ہیں زیادہ خوشی کو، ایک تو ہے رضامندی پھیکی سی، ایک ہے بے پناہ خوشی، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے خوش ہو گیا اور پھر اب فلا اسخط، ناراض نہیں ہوں گا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ایک جگہ قرآن فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑا انعام، یعنی بادشاہ خوش ہو جائے پھر سب اس کا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ تمام دینی کمالات اور آخرت کی تمام نعمتیں آخر میں یہ بات فرمائی کہ یہ نعمتیں، یہ کمالات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزاری، یعنی فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حرام چیزیں کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں۔ آدمی علم سیکھے گا تب اسے پتہ چلے گا، لیکن جو شعر کوئی نہیں جانتا تو شعر سے ڈرے گا کیوں؟ ویسے ہی وہ ڈی ایم کوئی نہیں جانتا، پینٹ شرٹ والا ہوگا کوئی بابو جی تو اسے جانتا ہی نہیں، اس کے لیے کھڑا کیوں ہوگا وہ دکان پہ، لیکن جب اسے پہچانے گا تو کھڑا ہوگا، اس کی عزت کرے گا، لیکن جب وہ جانتا ہی نہیں اسے کھڑا کیوں ہوگا کوئی بابو جی مفرر لگا کے وہ آ جائے تو عزت نہیں کرے گا، وہ عام آدمی ہے کوئی ایسی بات کرے گا اس سے۔ تو اس لیے علم کہ بے علم نتواں خدارا شناخت، جاہل آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، جب وہ تو ایسا کرے گا فرما برداری سمجھ کے نافرمانی کرے گا، یعنی بدعات خرافات کرے گا، جیسا آدمی محرم کے موقع پہ آدمی کرتا ہے، بہت سی بدعات خرافات کرتا ہے اور وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، وہ بیمار زیادہ خطرناک جو اپنی بیماری کو صحت سمجھ کے کرے کہ جی میں تو صحیح ہوں، ہے بیمار ہوں، اسے شوگر ہے، سینکڑوں بیماریاں ہیں، اب راستے میں چلے گا کہیں گلوکوز لیول کم ہو گیا بے ہوش ہو گر سکتا ہوں، لیکن اسے پتہ ہی نہیں، وہ کہتے نہیں میں تو ٹھیک ہوں چلو، تو وہ زیادہ خطرناک بیمار ہے جسے اپنی بیماری کا بھی نہیں پتہ۔ تو ایسے لوگ جو بدعات خرافات کرتے ہیں ان اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ میں تو اپنے فضل سے، میں تو اپنے رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر بدعت کو سنت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال میں پریشان کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما، یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں ہے محض فضل سے غیب سے ان کا نظم فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت ایمان عطا فرما، یا اللہ اس مجلس قبول فرما، یا اللہ ان کہنے سننے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلی وصحبہ برحمتک یا رب۔